دوستو ٹائٹینک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا جسے 3000 ورکرز کی ٹیم نے اس طرح بنایا تھا کہ چاہے کتنا بھی بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا۔ 14 اپریل 1912 کو نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ایک آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اور 3.5 کلومیٹر سمندر کی گہرائیوں میں جہاز ڈوب جاتا ہے۔ تو آئیے اسے ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دا فیمس برٹش RMS ٹائٹینک، جس نے اپنا پہلا سفر 2224 لوگوں کے ساتھ 10 اپریل 1912 میں شروع کیا۔ شپ کے اندر کی ڈیکوریشن کسی لگزوریس 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھی۔ فرسٹ کلاس پیسنجرز کے کیبن کو بے حد خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں ہیٹڈ سوئمنگ پول، اسکواش کورٹ، ریسٹورنٹ، کیفے اور لائبریری جیسی سہولتیں موجود تھیں۔ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس بھی کچھ کم نہیں تھے۔ اس زمانے میں ٹائٹینک کو بنانے کی کاسٹ تقریباً $7.5 ملین آئی تھی، جس کو اگر آج کے زمانے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً $400 ملین کے برابر بنتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹینک 20ویں صدی کی شروعات کا سب سے بڑا اور سب سے لگژری اور سب سے کفایتی جہاز تھا، مگر جیسے کہ اسے ایک انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز مانا جا رہا تھا، یہ اپنی اس بات پر پورا نہیں اتر سکا۔ ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کی طرف، لیکن اپنا پہلا سفر شروع ہونے کے 2 ہی دن بعد یعنی 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو اپنی پہلی آئس فالنگ ملنے لگ جاتی ہے۔ یعنی جس اٹلانٹک اوشن پر تیر کر ٹائٹینک امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، وہاں آئس موجود ہے، یعنی برف کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں جو ٹائٹینک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ وارننگز عام سی بات ہیں۔ سمندر سے گزرنے والے جہاز اکثر آس پاس کے جہازوں کو ریڈیو کے تھرو کمیونیکیٹ کر کے بتاتے رہتے ہیں کہ سمندر کے اس ایریا میں برف موجود ہے۔ ان وارننگز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹائٹینک کے کورس کو 2 بار بدلا جاتا ہے ڈینجر زون کو ایوائڈ کرنے کے لیے، لیکن جہاز کی سپیڈ کو کم نہیں کیا جاتا۔ 21.5 ناٹس جو کہ 40 کلومیٹر پر آور کے برابر ہوتا ہے، اتنی تیزی سے جہاز آگے بڑھتا رہا۔ 2 دن بعد یعنی 14 اپریل 1912 کو 7 اور وارننگز دی جاتی ہیں، لیکن کیپٹن سمتھ اور ان کے کرو کو ان وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ٹائٹینک کی رفتار کو کم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ٹائٹینک کے اس حادثے کو بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے اوپر ایک کروز نیسٹ لگا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم جسے ہم واچ ٹاور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر 1 اور 2 آدمی کو بٹھا کر رکھا جاتا ہے جو سامنے سے آنے والی ہر چیز کے بارے میں انفارم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آگے برف آ جاتی ہے یا جہاز آ جاتا ہے، اس کے بارے میں انفارم کرتے ہیں۔ اس رات چاند بھی نہیں نکلا تھا، اس لیے ویزیبلٹی بہت کم تھی۔ سمندر میں تیز ہوائیں، اندھیرا اور دھند کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تقریباً 11:39 پر کروز نیسٹ پر بیٹھے آدمی کو اچانک نظر آتا ہے کہ جہاز کے سامنے بڑا سا برف کا پہاڑ آ گیا ہے۔ وہ فوراً انجن روم میں انفارم کرتا ہے کہ ہمارے سامنے آئس برگ ہے، جہاز کو جلدی سے لیفٹ ڈائریکشن میں موڑو۔ صرف 1 منٹ کے بعد یعنی 11:40 پر جہاز اس آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک جہاز آئس برگ سے ٹکراتا چلا جاتا ہے۔ جہاز کی مین باڈی میں کچھ ہول ہو جاتے ہیں۔ جہاز کے باٹم میں 16 الگ الگ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ موجود تھے۔ 16 میں سے 4 کمپارٹمنٹ میں بھی اگر پانی بھر جائے تو پھر بھی جہاز نہیں ڈوب سکتا، لیکن 16 میں سے 6 کمپارٹمنٹ آلریڈی بریچڈ ہو چکے تھے۔ 6 کمپارٹمنٹ پانی سے بھرنے کا مطلب تھا اب جہاز کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ 14 اپریل رات 12:05 پر کیپٹن سمتھ نے لائف بوٹ کو اتارنے کا آرڈر دیا۔ سبھی پیسنجرز کو اوپر آنے کے لیے کہا گیا۔ جہاز پر صرف 20 لائف بوٹ موجود تھیں۔ ایک لائف بوٹ میں 68 لوگ ہی بیٹھ سکتے تھے، یعنی 20 لائف بوٹس میں زیادہ سے زیادہ 1360 لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ کچھ غلطیوں کی وجہ سے ان لائف بوٹس کا بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکا اور شروع کی کچھ لائف بوٹس آدھی ہی بھر پائی۔ ان لائف بوٹس کا اگر صحیح استعمال کیا جاتا تو مزید 500 لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے تقریباً 1000 لوگ جہاز پر ہی رہ گئے اور 500 کے قریب لوگوں نے ٹھنڈے اور برفیلے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ان میں کچھ لوگوں کے پاس لائف جیکٹس تو موجود تھی، لیکن پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گئے۔ تو اس طرح کل ملا کر تقریباً 1500 لوگ مارے گئے اور 700 لوگوں کو ہی بچایا جا سکا۔ اس حادثے کے 2 ہفتے کے اندر ہی تقریباً 306 باڈیز کو پانی سے نکال لیا گیا اور باقی کی باڈیز سمندر میں ڈوب گئیں۔ ڈوبے ہوئے ٹائٹینک کو ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن سا لگ رہا تھا، لیکن
ستمبر 1985 میں رابرٹ بیلٹ نے ٹائٹینک کو سمندر کے نیچے جا کر ڈھونڈ لیا۔ سمندر میں 3500 میٹر نیچے اس کی ریکج پائی گئی جو 2 الگ الگ ٹکڑوں میں موجود تھی۔ شپ کے یہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے 600 میٹر کی دوری پر تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیکٹیریا اور الگ الگ آرگنزم اس کے میٹل فریم ورک کو آہستہ آہستہ کھائے جا رہے ہیں، اور ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ 2035 تک یہ شپ پوری طرح سے غائب ہو جائے گا، لیکن ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔